آج ہماری جو نالش تھی ملٹری کورٹس سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی اور آج ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو پٹیشن تھی اس کے صدر جناب بیرسٹر عابد زبیری صاحب نے جو ہے آج کا دن بحث کی اور اپنے دلائل اور استدلال بیان کر کے آج انہوں نے مکمل کر لیے. ان کا موقف بھی ہماری ہم نوائی میں ہی تھا کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ، ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. تو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے. تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. تو فل کورٹ ہم نے خود بھی استدعا کی تھی فل کورٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا، جس کی بات میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5-3-2-3-5 یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے. ہم نے انتہائی اس میں ایک مسرت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر تھے، آفریدی صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، یہ سارے جو ہے آگے اس سے جو ہے ایک خوبصورت
بینچ بن گیا اور بینچ سے جو ہے وہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کی ذاتی تو نہیں تھی، نہ اعتزاز احسن کا کوئی ذاتی نالج تھی، نہ میری کوئی ہے. ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت. اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک نہیں دیکھ سکتی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ٹرائل کیا گیا ہے. فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں. تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی، یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے. اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے. یہ اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آرمی کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے، اپیل بھی انہی کی اپنی ہے اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے. تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کہ ان امپیچبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈرز جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے عسکری قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا، اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا. اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی. سویلینز کے یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو. یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے. سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے، تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسہ نے یہ باتیں کہی ہیں جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں. اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود 2 جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے.
बगैर बाहर के वो एक बागैरत जज थे, उन्होंने जो है समझा कि अगर मुझ पे एतराज़ हो गया है तो उन्होंने खुद ही अपने आप को रिक्यूज़ किया, बेंच से चले गए। अब ये आज जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे एक बात तो बड़ी साबित हो गई, वाज़ेह हो गई, हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इसमें किसी को कोई शायबा नहीं होना चाहिए कि आज हुकूमत ने अपनी शिकस्त, अपने इस केस की कमज़ोरी, अपने इस केस की जो है बिल्कुल एक जवाब ना दे सकने का आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एतराज़ करके ये साबित कर दिया है। और इसीलिए चीफ साहब ने कहा अगर आपको वक्त लेने के लिए है तो बाहर के, उन्होंने कहा कि मेरे जज साहबान जो ब्रदर जज साहबान हैं उनकी भी मुझे यही एहसासात फील हो रहे हैं कि फुल कोर्ट का हो नहीं सकता है, इसलिए कि 3 जज तो वैसे उसमें से चले गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हज पे बाहर गए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, बाकी जज साहबान छुट्टी पर हैं और छुट्टियां हैं आजकल। जितने जज साहबान मुयस्सर थे वो सारे बेंच में मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा फ़िलहाल बाहर के कल के लिए रखा है और उन्होंने कहा है कल आप जो है तमाम अमूर पर बहस कीजिएगा। और फिर एक और जो माशाल्लाह रिस्पोंडेंट के जो वफाकी वज़ीर है उनके वकील साहब भी आखिर में खड़े होकर फरमाते हैं कि 3 जज साहबान पर एतराज़ है। तो अब एक तरफ तो वफाक कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि फुल कोर्ट बैठें, दूसरी तरफ 3 जज साहबान तो वैसे चले गए, उनको मजबूर नहीं कर सकते। 3 पर एक वफाकी वज़ीर का जो है वकील खड़ा होकर कह रहा है कि 3 जज ये भी चले जाएं। तो मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा हम क्या तसव्वुर करें कि ख़ुद वफाक के अपने अंदर जो है इनके अंदर कोई हम आहंगी नहीं है और हीले बहाने से सिवाय इसके कि तवालत कर रहे हैं और इनका कोई मुझे तो मतमईन नज़र समझ नहीं आया है। इसलिए कल आपके लिए एक इसको तसलसल है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको मुकम्मल करके और फैसला दे देगी और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि फ़ैसला इसमें दिया जाए ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतें सुन सकती हैं या नहीं, ताकि उन 102 हैं या जितने भी लोग हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें खुद कंटेक्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे बेचारे वालिदैन हैं या रिश्तेदार हैं या अजीज़ व अकारिब हैं जो इस कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हैं कि क्या उनका जो बच्चा या उनकी जो बच्ची है वो क्या इनके तहवील में है या नहीं है और उसका क्या बन रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और कहाँ रखा है और किस हालत में है। वो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली जो है अभी तक हमारे नज़र में बिल्कुल हो रही है और इसलिए पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है फैसले करना पड़ेंगे और बुनियादी हकूक़ अवाम के जो है उनको मुसल्लम करना पड़ेगा। लतीफ़ खोसा साहब, आप दोनों माशाल्लाह तवील अरसा इक़्तिदार में भी रहे हैं और 70 साल पुराना कानून है आर्मी एक्ट का। इमरान खान के दौर में 25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं मिली, उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे इस कानून के मतलब? आपकी बहुत माशाल्लाह, आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। इसलिए ये ना कहें कि हम खामोश रहे, हम कभी खामोश नहीं रहे। आर्मी एक्ट को आपने कभी चैलेंज नहीं किया इमरान खान के दौर में? देखें, एक दफ़ा नहीं, ये तीनों जो जजमेंट्स हैं वो तीनों दफ़ा चैलेंज किया गया। मोहतरम इमरान खान साहब के यानी भुट्टो साहब के वक्त को भी चैलेंज किया गया था। दरवेश आरबी का केस है, वकील ने चैलेंज किया था, वो भी सेटिस्फाइड। सुन लो ना, सुन लो, सारी सुन लो। जवाब तो देना था यार। नहीं, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहिएगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुमकिन नहीं है फुल बेंच का बनना, और वैसे भी जब इतना पार्ट हेड हो चुका कि सारे दलाइल ख़त्म हो चुके साहिल की जानिब से, तो ये एक और तमाशा होगा कि अगर फुल बेंच बनता है तो असर नौ फिर फैसला होगा। तो ये नीयत वफाक की नज़र आ गई कि वो सिर्फ इसको तवालत देना चाहते हैं और इसको लंबा करना चाहते हैं। जो चीफ जस्टिस ने आपके हक में बयान दिया है, हो गया जो चीफ जस्टिस ने आपके हक में बयान दिया है उसको आप फैसला समझते हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ नहीं, ये ज़रा गलत बात बिल्कुल, और ये इसी तरह आती है
کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیا چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے ہیں آپ نے؟ آپ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسا نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے. اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان، تمہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں، وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا، پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، رفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو میں نہ کھوسا کو کیا گیا ہے، تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا، میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ کا. دوسرا، میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے چیف جسٹس کو، ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا اچھا آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگ گیا. ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز. 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے. ضرورت ہی نہیں ہے. کسٹوڈینس تو اٹارنی جنرل دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بھی عرض کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں، کسی بھی پارٹی کی. عدالت پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے. ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگز، ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے، فیض عیسیٰ صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بیٹھا. اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائے؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں یہ درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں
फौज के हवाले करो, ये खुद करेगी, इनकी टक्कर हो और हम राज करें। ये आर्मी चीफ को भी बताना चाहिए कि ये फौजी अदालतें अगर लगानी है तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तो लगेगी, जैसे पहले भी हुआ 21 और 23। बैरिस्टर साहब, आपको फुल कोर्ट पे इतराज है? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त एतराज़ है, इस स्टेज पे इतनी बहस हो चुकी है। आप क्या कहते हैं कि बहस ख़त्म हो जाएगी या ये इसका फैसला कोई आ जाएगा? फुल कोर्ट चलेगा और वो की तश्कील और समाज के लिए दरखास्तों का मुकर्रर होना, फिक्सेशन होना, इसका जो प्रोग्राम की जानिब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ जब से ये सियासी बहरान पैदा हुआ है, एतराज़ात हुकूमत गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं और कई दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए? और जो हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है उसमें कोई माकूल तरीक़ाकार नहीं लगा आपको, और इस तरह का कोई तरीक़ाकार अगर हो जिसमें प्रोग्राम जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सके? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से देखें, जो बेंचेस की तश्कील का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब उससे भी आगे गए और उन्होंने फुल सारों को कहा कि आइए, सारों को कहा कि आइए। हमारी ख्वाहिश थी यही, हमने भी यही कहा कि इसमें तनाज़ा नहीं होना चाहिए, सब जजेस को ये फैसला करने दें कि क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं है। ये बुनियादी हकूक़ का मसला है आइन में, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का आपने हल्फ उठा रखा है। पाकिस्तान के अवाम को बड़े वज़ाहत के साथ सभी जज इस चीज़ का फैसला कर दें, हमारे सर आंखों पर जो भी फैसला होगा, और अवाम भी उस पर अब इसको मुतनाज़ा किया गया है हुकूमत की तरफ से। सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं। आपने भी बात की कि इनका फार्मूला है कि मामला तो फौज के हवाले करो और खुद राज करो। ये फार्मूला इन्हीं का है या इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ अखबार में रहा है? तरह ये ब्रीफ करते हैं। मुख्तलिफ अखबार में रहा होगा, पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा। एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं उस वक्त भी 1988 टू 1990 बहुत बहस थी कि सिंध में आर्टिकल 245 के तहत को नाफिज करके, और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक हम पे दबाव डालते थे, बीबी शहीद पे दबाव डालते थे कि आप ये फौजी अदालतें लगने दें वरना सिंध में अफरा तफरी रहेगी, MQM बोरी बंद लाशें और वो बड़ा कुछ। अब हमने बीबी का ये फैसला था कि मेरी गवर्नमेंट डिसमिस कर दे, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगने दें। अब मिलिट्री कोर्ट्स का न लगाया जाना, ये एक वो चार्जशीट जिसमें बीबी को डिसमिस किया गया, उसमें एक चार्ज था कि आपने आर्टिकल 245 को इन्वोक नहीं किया। तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में ये सादिक नहीं आपकी बात, पर बैरिस्टर साहब, अब आप कोई नई वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो चलेगी।